نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کے سامنے حسن اخلاق کے بارے میں چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے جس کا معنی ہے پختہ عادات۔ اصطلاح میں اخلاق سے مراد وہ عادات ہیں جو کسی فطرت اور طبیعت کا لازمی جزو بن جائیں، جو بغیر غور و فکر کے اسے سرزد ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اخلاق اس کیفیت کا نام ہے جو طبیعت کے اوصاف کو جد و جہد کر کے اپنی طرف راجع کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خلق انسان کی اس کیفیت راسخہ کا نام ہے جس سے بغیر توجہ کے اعمال سرزد ہوتے ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ حسن اخلاق کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انہ وصف حسن الخلق۔ انہوں نے حسن اخلاق کی تعریف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہوا بسط الوجہ، وہ ہے خندہ پیشانی سے پیش آنا، بذل المعروف، نیکی کا حکم دینا، کف الاذی، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، تکلیف سے دور رکھنا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ان اکثر ما یلج بہ الناس الجنہ، کہ لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے کثرت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، فرمایا خوف خدا اور حسن اخلاق۔ وسئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس النار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال ہیں، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کثرت سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان من احبکم الی ومن اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت والے دن میرا زیادہ محبوب اور میری مجلس کے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من ابغضکم الی ومن ابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ الثرثارون والمتثرقون، فرمایا میرا ناپسندیدہ شخص اور قیامت والے دن میری محفل سے دور وہ شخص ہوگا جو گلا پھاڑ کر گفتگو کرتا ہے اور متکبر بھی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ذمہ داری سونپتے ہوئے حسن اخلاق کا ایک چارٹر بنا کر دیا۔ ارشاد فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عہد و پیمان کو پورا کرو، اور فرمایا امانت ادا کرو، خیانت نہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظلم نہ کرو، یتیم پر رحم کرو،
نرم گفتگو کرو، اور فرمایا کسی شریف النفس انسان کی دل آزاری نہ کرو، سچے انسان کو جھٹلانے سے پرہیز کرو، اور انصاف پسند حاکم کی فرما برداری کرو، نافرمانی سے پرہیز کرو، ظلم نہ کرو۔ فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب تمہارا گزر کسی پتھر پر سے یا درخت سے یا زمین پر ہو تو فرمایا اللہ سے ڈرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرو، خفیہ پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ کرو، اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ کرو۔